ہم کہتے ہیں ایلیٹ کیپچر کا قصور ہے. جو ایلیٹ خود کو کہتے ہیں وہ ایلیٹ نہیں ہے، وہ نوسر باز ہے. بتائیں کتنے اس ملک میں ہیں ہماری بزنس کمپنیز جو ملٹی نیشنل ہیں. وی آر ناٹ فائنینسنگ ایفیشنسی. جو 1 کروڑ روپیہ کنسٹیچوئنسی میں لگا سکتا ہے وہ ایم این اے بن سکتا ہے. وہ اس کا یار تھا، وہ اس کا یار تھا، یہ اس کا یار تھا، انہوں اتھے لا دے، انہوں اتھے لا دے. کین وی سروائیو وداؤٹ این ایلیٹ؟ ایلیٹ ہے وہ دراصل سوسائٹی کا انجن ہوتی ہے. ہم نے کون سے ادارے ایسے بنائے ہیں جن میں آپ کہیں کہ جی this compares with any other institution in the world. ہم سبسیڈائز کر رہے ہیں inefficiency in this society. CDA کبھی کچھ گرتا ہے پھر بنتا ہے، پھر گرتا ہے بنتا ہے. سیشن تو ہماری ایز یو سی اسٹار اسٹڈڈ ہے. آئی تھنک آپ ان سب پرسنالٹیز کو پہچانتے ہیں. یہ سارے ٹی وی کی مشہور پرسنالٹیز ہیں، جرنلزم کی مشہور پرسنالٹیز ہیں. اینڈ وی واچ دیئر انالیسس آلموسٹ ایوری ایوننگ ایز ویل ایز دیئر یوٹیوب شوز ایز ویل ایز دیئر کالمس. تو بڑے مطلب ان کی بڑی میں شکر گزار ہوں. ویری آنرڈ دیٹ دے ڈیسائیڈیڈ ٹو کم ٹو دی ایکون-فیسٹ. ان کے لیے جو ہم نے ٹاپک رکھا ہے وہ بہت ہی آئی تھنک اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. آپ سب اس پہ خوش ہوں گے. آج کل ایک چل گئی ہے ریت کہ ہم ہر چیز پہ کوئی غلطی ہو کچھ ہو ہم کہتے ہیں ایلیٹ کیپچر کا قصور ہے. ایلیٹ کیپچر ایک فریز بن گیا ہے جہاں کہ اس کے بعد سوچنے کی ضرورت کوئی نہیں. آپ ایلیٹ کیپچر کہہ دو تو ایلیٹ کیپچر بس کافی ہوتا ہے. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ سب کچھ ایلیٹ کیپچر ہے. ایلیٹ کیپچر ختم ہو جائے تو سب ٹھیک ہے. تو میرا پہلا سوال پینل سے یہ ہے کہ ایلیٹ کیپچر کیا ہے، یا یہ کہ یہ پرانے سرخے جو ہیں وہ اب نئی دھن میں آ گئے ہیں کہ جی ختم کر دو، سوشلسٹ ریولوشن کریٹ کر دو. تو یہ ایلیٹ کیپچر کیوں اتنی بڑی ایکسپلینیشن ہر چیز کی بن گئی ہے؟ تو حبیب صاحب why don't you start، بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آپ کا جو سوال کرنے کا انداز ہوتا ہے اور جس انداز سے آپ پائیڈ کو چلا رہے ہیں، مجھے آنیسٹلی ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے کوئی سوکریٹیز کا طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ آپ چیزوں کی ڈیفینیشنز پوچھتے رہتے ہیں لوگوں سے، عام طور پر ان سوالوں کے جواب جو آپ کو اچھی طرح پتہ ہوتے ہیں. تو لہٰذا آج بھی آپ نے ہمارے سامنے ایسا ہی ایک سوال رکھا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اعتراف بھی ضروری ہے کہ آپ نے جو کام شروع کیا ہے اس نے معاشرے میں بہرحال کم از کم ڈیفینیشن کو اور تعریف، یعنی کسی چیز کو ہم کس طرح جانتے ہیں، اس حوالے سے بہت ہی ایک نئی روایت پیدا ہو رہی ہے، جس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں ذاتی طور پہ بھی، اور میرا خیال ہے کہ آپ بہت بڑا کام کریں. جہاں تک ایلیٹ کا سوال ہے تو میرا تعلق جس طبقے سے ہے وہاں پہ ایلیٹ کا لفظ جو ہے وہ پہلی بار اس وقت سنا گیا جب ایک اسی نام کی پولیس فورس بنی تھی. اور پولیس فورس کو چونکہ ایلیٹ اور ایلیٹ اردو میں ایک ہی املا ان کی ہوتی ہے، تو ہم طویل عرصے تک ایلیٹ فورس کو ایلیٹ فورس سمجھتے رہے. ایلیٹ فورس مجھے پہلی بار ایلیٹ کے بارے میں میرا جو نقطہ نظر ہے وہ بننا شروع ہوا جب میں نے جرنلزم شروع کیا. میں ایک کراچی میں بالکل ایک اپرینٹس تھا، ایک شاگرد پیشہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ جرنلسٹ تھا. تو میں جس علاقے میں رہتا تھا وہاں پہ ایک گلی میں کچھ بلوچ رہتے تھے، اور ان بلوچوں کی وجہ سے گرد و نواح کے جو لوگ تھے ان کی زبان پہ واجہ کا لفظ، جیسے بلاتے ہیں بلوچ واجہ بات سنو، وہ اس طرح، تو واجہ کا لفظ جو ہے بہت زیادہ مستعمل تھا. تو مجھے ایک دن، میں وہاں سے چونکہ آتا جاتا تھا، تو ایک نوجوانوں کی ایک ٹولی تھی جو وہاں پہ بیٹھی رہتی تھی ایک چائے خانے پہ، کبھی کسی تھڑے پہ، کبھی کسی کی سیڑھیوں پہ. اور ان کا جو ایک نوجوان تھا جو ان کا سرغنہ تھا، اس کا صوفی نام تھا، ویسے اس کا نام سفیان تھا. تو ایک دن وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا واجہ بات سن. میں نے کہا ہاں جی بتائیں. انہوں نے کہا ایک خبر تو لگا. میں نے کہا کیا خبر لگا؟ انہوں نے کہا پولیس سفیان عرف صوفی کو تلاش کر رہی ہے. اب میں نے سوچا، میں نے کہا یار تمہارے والدین کو میں جانتا ہوں، وہ بھی ٹھیک لوگ ہیں، تم بھی بس تھوڑے آوارہ گرد ہو، غنڈے تو نہیں ہو، پولیس تمہیں کیوں تلاش کر رہی ہے اور تم مجھے خود یہ خبر کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے فوری طور پہ پریشان ہو کے اسی قریبی ایک پی سی او تھا وہاں سے پولیس تھانے فون کیا. میں نے کہا تم کوئی تلاش کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو بالکل نہیں تلاش کر رہے. میں نے اس سے پوچھا سفیان تم مجھے کیوں کہہ رہے ہو
کہ پولیس تمہیں تلاش کر رہی ہے، میں یہ خبر لگوا دوں. اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، اس نے کہا وجہ اس کے بعد تیرا بھائی ایلیٹ ہو جائے گا. تو میں نے پہلی دفعہ ایلیٹ کا لفظ جو ہے اور ایلیٹ کا لفظ درست تلفظ کے ساتھ وہاں سنا. اس کے بعد پھر میرے جو ایلیٹ کے معاملے میں جتنا بھی، میں پھر چونکہ ایک کامرس رپورٹر تھا، بزنس رپورٹر تھا، تو پھر میں نے اس ایلیٹ کو دیکھنا شروع کیا. تو میں آج تک اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو ایلیٹ کی تعریف مجھے سفیان نے سمجھائی تھی کہ پولیس اس کی تلاش میں اگر ہو، یہ خبر چل جائے تو اس کے بعد وہ ایلیٹ میں شامل ہو جائے گا، تو میں آج بھی اسی تعریف کو درست مانتا ہوں پاکستانی کانٹیکسٹ کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بزنس رپورٹنگ کرتے ہوئے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں جو ایلیٹ سو کالڈ ہیں، جو ایلیٹ خود کو کہتے ہیں، وہ ایلیٹ نہیں ہے، وہ نوسر باز ہے. اور میں نے ایسے نوسر بازوں کو اپنے بچپن میں ہمیشہ سے یہ دیکھا ہے کہ ان کے دروازے پہ چند مخصوص الفاظ لکھے ہوتے تھے. مثال کے طور پہ سلطان احمد اگر اس کا نام ہے تو آگے ٹھیکیدار کا لفظ یہ ثابت کرتا تھا کہ وہ ایلیٹ میں شامل ہونا چاہتا ہے لیکن نوسر باز ہے. اس کے بعد میں نے پیٹرول پمپوں کے لائسنس کیسے بٹتے تھے یہ بھی میں نے اپنی بچپن میں دیکھا ہے. ہمارے گاؤں دیہات میں منڈیوں کے لائسنس کیسے بٹتے تھے یہ بھی میں نے دیکھا ہے. اس کے بعد بسوں کے پرمٹ کیسے بنتے تھے، یہ میں آپ کو نچلی سطح کی ایلیٹ کی بات بتا رہا ہوں. اور جسے عربی میں کہتے ہیں قیس علی ھذا، کہ اسی کے اوپر آپ قیاس کر لیں کہ آپ کی باقی ایلیٹ کس طرح وجود پاتی ہے، کیونکہ معاشرہ ایک پیرامڈ کی شکل میں، ایک اہرام کی شکل میں، مخروط کی شکل میں اوپر تک جاتا ہے. اور اوپر تک میں بالکل آپ کو میں کوئی شاید یونیورسٹی کی فضا میں کوئی حوالہ جات تو پیش نہیں کر سکتا، لیکن یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو ایلیٹ ہے پاکستان کی، وہ دراصل نوسر بازوں کا ایک گروہ ہے جو کبھی آپ کو ایک طرف نظر آتا ہے، کبھی دوسری طرف نظر آتا ہے. پاکستان میں ایلیٹ کا تصور نہیں ہے. میں بات آگے بڑھا لوں؟ جی چلیے. بہت اچھی ڈیفینیشن ہے جی کہ ایلیٹ نوسر بازوں کا گروپ ہے. ایلیٹ ایک بندہ ہے جس کی کوئی نیوسنس ویلیو ہے. تو نسیم بی بی ذرا یہ بتائیے کہ باقی دنیا میں ایلیٹ تو ہوتی ہے میرٹ پہ بیسڈ، کہ جی جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بندہ بل گیٹس ایلیٹ ہے، یا ایلن مسک ایلیٹ ہے، یا ایون میجک جانسن ایلیٹ ہے، کوئی نہ کچھ جیتے ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں کیا حبیب صاحب کی ڈیفینیشن صحیح ہے، آپ کا خیال ہے؟ السلام علیکم ایوری بڈی، اور بہت شکریہ آپ نے ندیم یہ آرگنائز کیا. اور میں بالکل آئی سیکنڈ واٹ حبیب واز سیئنگ کہ جس طریقے سے پائیڈ کو آپ نے کچھ اور ہی شکل دے دی ہے، اور بڑی اچھی بات ہے بات چیت کو آگے بڑھانا، انفارم ڈسکورس کو آگے بڑھانا. میرا خیال ہے کہ اگر کسی معاشرے میں اتنا بگاڑ ہو جتنا ہم میں ہے، تو ڈرائنگ بورڈ تو وہی ہوتا ہے واپس جا کے شروع سے. اور بس یہی دعا ہے کہ جو آپ کرتے ہیں وہ بات آگے بھی کہیں جائے، کہیں پالیسی پہ بھی اس کا امپیکٹ ہو. یور ایفرٹ از ایبسلیوٹلی مارولس اینڈ کمینڈیبل. ایلیٹ کے حوالے سے جو حبیب کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے ایک فقرہ میں ایڈ کروں گی کہ اگر پولیس میرٹ پہ کام کر رہی ہو اور پھر پولیس لوگوں کو ڈھونڈنے لگے تو پھر بالکل وہی ایلیٹ ہے. ہی از ایبسلیوٹلی رائٹ. اچھا، میں سوچتی رہی، ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لفظ نیریٹیو، لفظ باڈی لینگویج، لفظ ایلیٹ، مجھے ان چیزوں سے بالکل بڑی کوفت ہوتی ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے جب ہم نے سوچ بچار نہیں کرنی، جب ہم نے چیزوں کو صحیح معنوں میں ایکسپلین نہیں کرنا، تو ہم لفظ استعمال کر دیتے ہیں نیریٹیو. مطلب مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ انٹلیکچولی لیزی جو اپروچ ہے وہ ہے ہی نہیں، بٹ وہ ایک اور ڈبیٹ ہے. تو ایلیٹ کیپچر بھی صحیح کہا ندیم صاحب نے کہ جو ہر چیز از ایلیٹ کیپچر. اچھا، جب اس کے بارے میں سوچنے لگی تو مجھے لگا یہ کہ میں نے ایک ذرا لسٹ بنانے کی کوشش کی کہ جس کو ہم ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کا دیکھیے آؤٹ کم کیا ہوتا ہے، سوسائٹی کے سامنے آتا کیا ہے. اچھا، ایک تو خیر ایلیٹ کیپچر میری نظر میں بڑا سمپل، میں اس پہ بات کروں گی کہ جی جب آپ میرٹ کا استعمال نہیں کرتے، جب آپ
पार्टिजन हो रहे होते हैं, जब आपका, और एक बेसिक बात तो ये कि जो स्टेट के जो रिसोर्सेज हैं वो आप अपने यानी साथियों को, आपकी एक पार्टिजन अप्रोच होती है, आप लोगों तक पहुंचाते हैं, उन लोगों तक जिनको अपना ज़ाती जिनका फ़ायदा होता है. और ये इट्स जस्ट नॉट द बिजनेस क्लास, हर किस्म की क्लास आप इसमें ले, यानी कि एकेडमिया में आप देखते हैं, आप हेल्थ सेक्टर में देखते हैं. आज मैं ये पढ़ रही थी अखबार, आपने देखा होगा सबने डॉन में, कि जो पिम्स है और पॉली क्लिनिक है वो उन्होंने कहा जी एफिशिएंटली रन करने के लिए वो फौज के सर्विंग ऑफिसर्स के पास हो, वो उनको तैनाती उनकी हो जाएगी. अच्छा, और उन्होंने ये लिखा कि जी ये हेल्थ कोर, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा मैं आई एम गोइंग लिटिल ऑफ के, उन्होंने कहा कि जी हेल्थ कोर ठीक है, फौज का जो हेल्थ कोर है बड़ा अच्छा, जो मेडिकल कोर है सॉरी, उसमें से लोगों को. लेकिन फिर मैंने सोचा बैठ के कि फिर हर चीज़, आप हर चीज़ पकड़ा दें, फिर फौज के जो लोग हैं ऑन द टॉप. और मैं ये बताऊं आपको, आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिक जो सिविलियन, यानी कि मैं एक ब्रांडिंग नहीं करना चाहती, लेकिन कितनी इनएफिशिएंसी है. आप आए दिन आप इसका सामना करते हैं, किस किस एरिया में नहीं सामना करते. तो अब क्या ये उसका इलाज है? आपने वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल भी बनाई, कुछ तारीफ़ करते हैं, कुछ उसकी तारीफ़ नहीं करते, लेकिन बात यह है कि द टेस्ट ऑफ द पुडिंग विल बी इन द ईटिंग. देखते हैं क्या आगे से बनता है. लेकिन कुछ बहुत बुनियादी तौर पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, और इसको सोच विचार कोई चाहता नहीं सोचे, क्योंकि हर एक ने इस हुकूमत को लाना है, उसको फेंकना है, इस पार्टी को लाना है, उसको फेंकना है. लेकिन इस सब में हो क्या रहा है? इस सब में तो अब आप इसको एलीट कैप्चर कह दें, पावर कैप्चर कर दें, एलीट को जो, अब देखिए ना, एलीट कोई, इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल डेफिनेशन. एलीट है जो कि ऊपर से पावर को वील्ड करते हैं और फिर पावर किस किस को बांटते हैं. अब अगर हम देखें इन सब का नतीजा, जहाँ जिस मुल्क में इंस्टीट्यूशंस मजबूत नहीं होते, मेरिट नहीं होता, तो फिर रियासत और हुकूमत किस चीज़ को फाइनेंस कर रही है? आई वुड सबमिट टू यू कि एक पावर, पॉलिटिकल पावर की अक्यूमुलेशन को फाइनेंस करती है, अंडर परफॉर्मेंस को फाइनेंस करती है. जब आप एलीट कैप्चर होता है, जब मेरिट नहीं होता, जब ये तमाम मामलात नहीं होते, आप अंडर परफॉर्मेंस को कर रहे हैं फाइनेंस. आप वेल्थ एक्यूमुलेशन को, जो अमीर हैं उसको अमीर से अमीर तर बनाते जाएं. आप इनइक्विटी को, आप माशरे में आप फाइनेंस करते हैं उन लोगों के जो गुर्बत है, जिनको आप अपॉर्चुनिटी का डिनाइल फाइनेंस करते हैं, आप उन लोगों को जिनको अपॉर्चुनिटी स्टेट की जिम्मेदारी है, अंडर डेवलपमेंट को करते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट को फाइनेंस करते हैं, और आप ग्लोबल मार्जिनलाइजेशन को बताएं कितने इस मुल्क में है हमारी बिजनेस कंपनीज जो मल्टी नेशनल है. मुझे तो खादी जहन में आती है, मतलब कि खादी एक ख़वातीन एक चला रहे हैं, वो दे आर द वंस हु सेल इन डिफरेंट कंट्रीज, बट हाउ मेनी मल्टी नेशनल्स डू वी हैव? इस मुल्क में चीनी जो है इधर एक्सेस में होती है चीनी, लेकिन आप इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट. वो क्या ड्रामा इस मुल्क में चल रहा है? इससे बड़ा कोई तमाशा है ही नहीं. बट और इस वक्त आप देखें, चीनी जो है 90% द ओनर्स आर पॉलिटिशियंस. लाइसेंस, लोन, लैंड, हर चीज़ सब्सिडाइज हो गई हुई है. और किसके पास है ये शुगर मिल्स? अच्छा, कभी आप शुगर कहते हैं जी, ओहो शुगर हमें एक्सपोर्ट करनी है जी, तो आपको सब्सिडी मिलती है एक्सपोर्ट करने के लिए शुगर. फिर आप कहते हैं ओहो शुगर तो कम हो गई जी, चलो शुगर इंपोर्ट. मतलब यानी कि ये मोटी बातें, अहम बातें हैं जो कॉन्स्टेंटली रिपीट हो रही हैं. इमरान खान की हुकूमत में जो इमरान खान ने कोशिश अपनी की होगी, लेकिन आपको मालूम है वो जो किस्सा जहां इन्होंने ईसीसी ने डिनाई किया कि जी आपने नहीं करनी, हम सब्सिडी नहीं देंगे एक्सपोर्ट. अब पंजाब चले गए तो पंजाब में थे जो मिनिस्टर, उन्होंने कर दी, उसको सब्सिडाइज कर दिया. इतना इधर एक फसाड है, और मेरिट पे और ऑन एफिशिएंसी, वी आर नॉट फाइनेंसिंग एफिशिएंसी. अब आप देखिए बांग्लादेश में जो टेक्सटाइल
बांग्लादेश में कॉटन नहीं उगती, उधर एनर्जी का भी प्रॉब्लम है, और बांग्लादेश कहाँ चला गया इन एक्सपोर्ट एंड वेयर आर वी? हम लोग क्या, हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी टेक्सटाइल वो कटिंग एज पे काम कर रही है, या वो खाली ग्रे क्लॉथ और यार्न बना के एक्सपोर्ट करी? तो कहने का मकसद ये है कि तो हालात क्या हैं जो कि इस तरह हम यहाँ पहुँचे हैं? इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि जो पावर की गेम है इस मुल्क में, हमें लगता है कि पावर की गेम ऐसी है कि एवरीथिंग एल्स बिकम्स सेकेंडरी। पाकिस्तान के शहरियों को क्या मिल रहा है, क्या सहूलियात मिल रही हैं, जो एक ज़िम्मेदारी है रियासत की पूरी हो रही है? बिल्कुल नहीं पूरी हो रही है। और अब हम वहाँ जाके खड़े हैं जहाँ के बैनुल अक़वामी सतह, और मैं पढ़ी थी कोई मेरे ख्याल स्टिम्सन सेंटर की एक रिपोर्ट है ऑन एलीट कैप्चर श्रीलंका एंड पाकिस्तान, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि जी पाकिस्तान को अब क्योंकि बाहर से ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, अभी उनको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। आई डोंट बिलीव फॉर अ सेकेंड। कोई लग रहा है आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के हालात, वो जो क्या नाम है उनका, खोसा साहब, नासिर खोसा साहब से कहा जी आप रिपोर्ट बनाएं कि हम किस तरीके से अपने कॉस्ट कटिंग करें, तो वो रिपोर्ट मेरा ख्याल है शायद शहबाज शरीफ साहब ने खुद ही देख के कहीं साइड पे रख दी हो। तो एनीवे ये तो लंबी कहानी है, जस्ट वांट टू एंड राइट है। थैंक यू। Thank you very much. साद साहब, कमिंग टू यू नाउ, जो मेरे सामने पिक्चर आ रही है वो ये है कि नसीम बीबी कह रही हैं कि जी हमारी पॉलिसीज़ कैप्चर्ड हैं। मैं कहूँगा इस पे एक और एक्सप्लेनेशन हो सकती है। इनकॉम्पिटेंट भी है, इनकॉम्पिटेंट पॉलिसीज़ भी हैं। दूसरी चीज़, मेरिट इनएफिशिएंसी है नहीं। तो फिर क्या हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम है? क्या हमारे पास डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम है? क्या है? तो आइडेंटिफाई तो करें ना ज़रा, कि अगर एलीट ये है, इफ़ यू एग्री विद द डेफिनेशन, टू डेफिनेशन दैट हैव बीन गिवन, एक नौसरबाज, एक के जी वो क्या कहते हैं बदमाशी करते हैं, गेट कीपर्स बन गए हैं, और एक ये कि इनकॉम्पिटेंट भी है और कैप्चर भी कर लेते हैं, तो फिर हमारी डेमोक्रेसी, हमारे सिस्टम में क्या खराबी है? बहुत शुक्रिया नदीम साहब, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। क्योंकि बहुत से यूथ बैठे हैं, मैं सिर्फ एक इस सवाल पे का जवाब देने से पहले कहूँ कि इट्स अ प्लेजर टू बी शेयरिंग स्टेज विद हबीब अकरम साहब, नसीम ज़ारा साहब एज वेल, बट हबीब अकरम साहब के बारे में मैं आपको बताऊँ, और ख़ास तौर पे जो कुछ यंग लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे इत्तेफाक हुआ टेलीविज़न के शुरू के कुछ दिन, शुरू के कुछ साल हबीब साहब के साथ करने का। ये बड़े भाई भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, लेकिन जो अल्फाज की शाइस्तगी, जो तालीम का अदब, जो बात करने का लहजा, अगर आप किसी से सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हबीब अकरम साहब को ज़रूर सुना करें। अग्रीड, बिल्कुल, फुली अग्रीड। और उनसे इजाज़त लेके और मैं दो बातें करूँगा। मेरी गुजारिश है कि आई सी एलीट कैप्चर इन अ स्लाइटली डिफरेंट कॉनोटेशन दैन माय फ्रेंड्स हैव। हमारे पास दो किस्म का एलीट कैप्चर है इफ़ेक्टिवली। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो शायद 3 किस्म का एलीट कैप्चर है। एक एलीट कैप्चर है जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल है, आपकी इजाज़त से, आई जस्ट कम टू दैट इन अ मोमेंट। जो सोसाइटल एलीट कैप्चर, उसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट है जो स्ट्रक्चरल है, कि सिर्फ वो शख्स जो 1 करोड़ रुपया कंस्टिट्यूंसी में लगा सकता है वो एमएनए बन सकता है। ये एलीट कैप्चर है। जिस शख्स के पास, जब आपका डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जो पावर सेंटर्स को लोग प्रोवाइड करता है, उसकी बार ये होगी कि 2 करोड़ रुपया है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इमीडिएटली डिसीजन मेकिंग पावर में से आपने स्ट्रक्चरली एलीट को अलग कर दिया। इस एलीट की पहचान, जिसको आपने इस वक्त अलग किया, इसकी पहचान कुछ पैसा, कुछ इन्फ्लुएंस है, क्योंकि ये लोकल कंस्टिट्यूंसी में इन्फ्लुएंस रखता है इसलिए इलेक्शन लड़ रहा है, या पैसा रखता है, हैज़ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड देयरफॉर इज कंटेस्टिंग इलेक्शंस। साइमल्टेनियस टू दिस, इसके बिल्कुल साथ एक सेपरेट सेट ऑफ एलीट है जिन्होंने इलेक्शन नहीं लड़े, पैसा नहीं है, लेकिन वो किसी ना किसी वजह से किसी ऐसी पोजीशन में आ गए हैं या रियासती स्ट्रक्चर में, वो मुंडा एसपी लग गया जी, तो अब पैसे घर में जितने भी थे जो मुंडा डीसी लग गया है, तो एक उसका एलीट कैप्चर का एस्पेक्ट है। वो कुछ ऐसी चीज़ों को रिसोर्स कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, 2 सिफारिशें कर सकता है, आपको आपके ऊपर पर्चा करा सकता है, अपना पर्चा ख़त्म करा सकता है, जो आप नहीं कर सकते।
سو افیکٹولی ایک ڈسٹنکشن کریٹ ہو گئی. لیکن یہ دونوں چیزیں بھی شاید ہم برداشت کر لیتے اگر تیسرا اور سب سے خراب ایسا سیگمنٹ آف ایلیٹ کیپچر نہیں ہوتا ہماری سوسائٹی میں, جس نے نہ صرف کہ ہماری, میرے خیال میں, سوسائٹی کو کھوکھلا کر دیا, بلکہ اس سے بہت بڑا گناہ کیا, اور وہ گناہ ہے کہ ہماری یوتھ کے اندر سے امید کی کرن آہستہ آہستہ مٹانی شروع کر دی ہے. اور وہ ایلیٹ کیپچر یہ ہے کہ میں اپنے دوست کو, اپنے رشتہ دار کو بغیر وجہ کے کہیں پہ ایسی جگہ پہ پوسٹ کر دوں جس کا وہ بالکل اہل نہیں ہے, کوئی اہلیت کی صورت نہیں بنتی. عابد شیر علی صاحب واٹر کے منسٹر تھے اس ملک کے اندر, اس کی کیا وجہ ہے, کیا کرائیٹیریا ہے, ہاؤ ڈیڈ ہی گیٹ سلیکٹڈ, واٹ واز دی کیا ہوا, اخبار اشتہار ہوا, لوگوں نے ریزومز جمع کروائے, سب کے پوائنٹس لگے, انٹرویو ہوئے, پالیسیز ڈیسائیڈ ہوئیں, کیسے ہوا یہ, وہ اس کا یار تھا, وہ اس کا یار تھا, یہ اس کا یار تھا, انہوں اتھے لا دے, انہوں اتھے لا دے. دس پارٹ آف ایلیٹ کیپچر جس کا اسٹرکچرل بیسس کوئی نہیں ہے, نہ وہ ڈی سی بھرتی ہوا تو ایلیٹ میں چلا گیا, نہ اس کے پاس پیسہ اتنا تھا کہ نیسسریلی کہ وہ باقیوں سے کٹ ابو ہو گیا. دس پارٹ آف ایلیٹ کیپچر is what's rotting this society to its very core. I hope in the conversations we have today, we will have some discussion about how to address it, and I will try to participate my 5 cents in it. حبیب صاحب, ایک اور بھی تو ایلیٹ ہے جس کو ہم غور نہیں کرتے. فار ایگزامپل بابر اعظم لے لیں. بابر اعظم ماشاءاللہ امیر بھی ہو گیا ہے, ویل نون بھی ہو گیا ہے, ایلیٹ کی ڈیفینیشن تو ایلیٹ میں آ گیا ہے, ہی از بیکم ویری انفلوئنشیل. خان صاحب بھی ایسے ہی تھے. تو ایک ایلیٹ کیپچر ہے جو میرٹ کے تھرو آتی ہے. عاطف اسلم لے لیں, اپنا نصرت فتح علی لے لیں. دیز پیپل, آپ لوگ بھی ماشاء اللہ, یو کم تھرو سم کمپٹیشن, وی ریگارڈ یو, لک اپ ٹو یو, تو یو آر ان اے سینس پارٹ آف دی ایلیٹ ٹو. اب جو ڈفرینس مجھے نظر آ رہا ہے آپ سب کی باتوں میں, ہمارے ایک لیول پہ کچھ میرٹ چل رہا ہے. وہ میرٹ جہاں چل رہا ہے وہاں ایک قسم کی کوئی مارکیٹ ہے. آپ کی بھی کوئی ریٹنگ آتی ہے تو آپ کو نوکری چلتی ہے, نہیں آتی تو آپ ختم ہو جاتے ہیں. دیر آر تھنگس. حبیب وہ جو سارے کیا نام ہے اس کا, نصرت فتح علی, وہ بھی گلوبل ریکگنیشن ملی, عاطف اسلم کو ملی, تو ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح ایک طرف تو ایلیٹ چل رہی ہے. جو میں سن رہا ہوں آپ لوگوں سے, ایک جو ایلیٹ بن رہی ہے, جو اسلام آباد میں بہت سارے ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے ہیں جن کو پیسے مل جاتے ہیں, گورنمنٹ سے کوئی نہ کوئی ٹھیکہ مل جاتا ہے. نسیم بی وی نے بالکل ٹھیک کہا کہ پاور کا جو گریب کرتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ساتھ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو حکومتی ادارے میں آ جائے, تو کیا از اٹ اے مارکیٹ ورسز گورننس کانسیپٹ جو ہم پلے کر رہے ہیں, کیا یہ کیا ہے بتائیے. آپ نے بڑے درست نشاندہی کی ندیم صاحب کہ دنیا میں جہاں پر ایلیٹ اگر کسی چیز کو کہا جا سکتا ہے تو وہ ٹیلنٹ کی بنیاد پر ہی. وہ بیسٹ لوگ ہیں جو مارکیٹ میں اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں, اور تاریخ بھی اسی چیز کو ثابت کرتی ہے. مثال کے طور پہ چنیوٹ کے سعد اللہ خان ایک وقت آتا ہے کہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں ہندوستان کے, اور چنیوٹ کی بادشاہی مسجد ان کی مثال ہے. بابر اٹھتا ہے اور فرغانہ سے شکست کھا کے نکلتا ہے, کابل سے اور ہندو کش سے ہوتا ہوا. جب وہ ہندوستان پہنچتا ہے تو یہاں پہ لڑ مر کے ایک فتح حاصل کرتا ہے, اور اس کے بعد دیٹ از ہاؤ کہ دنیا میں ایلیٹ بنتی ہے. ایلیٹ کی دوسری قسم یہ ہے کہ جو بڑے لوگوں کے ساتھ نسبتاً چھوٹے, جسے نواب کہہ لیں, بیرنس کہہ لیں, سربراہان ریاست جو پہلے ہندوستان میں ہوا کرتی تھی وہ کہہ لیں, وہ جو بہت بڑے لوگوں کے ساتھ, جو ان کے سردار نما لوگ تھے, ان کے ساتھ مل جاتے تھے, تو وہ ایلیٹ تھی ہسٹوریکلی اسپیکنگ. لیکن اس ایلیٹ کی, اور دنیا میں شاید آج بھی جو اس طرح کی ایلیٹ ہے, یعنی ایسی ایلیٹ کی ایک قسم تو یہ بھی ہے نا کہ آپ کے پاس دولت یا ٹیلنٹ ہو, بالخصوص دولت ہو, اور کئی نسلوں تک آپ اسے ہولڈ کر سکیں. اس ایبلٹی کو, اس صلاحیت کو بھی بنیادی طور پہ آپ خاندان سے اگر جوڑ دیں تو وہ بھی ایک ایلیٹ سوسائٹی یا ایلیٹ بن جاتی ہے. ایلیٹ اگر اس طرح کی جو معاشی ایلیٹ ہے جو پاکستان میں بن رہی ہے, دنیا میں اس طرح کی ایلیٹ کی ایک نشانی ہے جو پاکستان میں نظر نہیں آتی. اس وجہ سے میں ان کو کہتا ہوں یہ نوسر بازوں کا گروہ. آپ نصرت فتح علی خان کا نام ابھی آپ نے لیا, دنیا میں اس سے پہلے استاد بڑے غلام علی خان, اس سے پہلے پٹیالہ گھرانہ, شام 84, جتنے تانسین, بڑے بڑے آرٹسٹ جتنے بھی ہندوستان کے تھے کچھ عرصہ پہلے تک
ان کی سرپرستی جو کرنے والے لوگ تھے وہ ایلیٹ کہلاتے تھے. غالب کی سرپرستی کہاں سے ہوتی تھی؟ غالب کی سرپرستی کرنے والے ایلیٹ تھے. علامہ اقبال کی سرپرستی کہاں سے ہوتی تھی؟ اگر بھوپال کو ان کی زندگی سے نکال دیا جائے تو شاید اقبال فاقوں سے مر جاتے. نعوذ باللہ من ذالک. اسی طرح میڈیچی خاندان جو تھا اس نے رینیساں میں کتنا امپورٹنٹ رول پلے کیا کہ اس نے شاعروں کو اور بالخصوص ڈاونچی کو سپورٹ کر کے اس نے کہا کہ تم رینیساں پہ کام کرو، اور پوری کا پورا ایک مصوری کا دبستان وجود میں آ گیا. ٹیسلا کو، ایڈیسن کو کس نے سپورٹ کیا تھا؟ دیکھیے اوریجنلی جو ایلیٹ ہے وہ دراصل سوسائٹی کا انجن ہوتی ہے، نوسر باز نہیں ہوتے. ایلیٹ سوسائٹی کے بہترین لوگوں کی سرپرستی کرتی ہے اور ان کو گرو کرتی ہے. میں نے اپنی زندگی میں جو آخری مثال دیکھی تو براہ راست نہیں ہے، سنی ضرور ہے، کہ حبیب جالب صاحب. فیض احمد فیض آپ مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ آپ فیض کے معتقد ہونے میں مجھ سے تو متقدم ہے نا. ہم تو تھوڑا بعد میں متاخرین میں آتے ہیں جو بہت سارے راستوں سے ہو کے فیض کو تسلیم کرنے لگے. تو فیض کو کس نے پالا؟ داؤدز نے پالا. یہ ایک ایلیٹ اور ہمارے کلچر کا اور پوری دنیا میں ایک بڑا گہرا ساتھ رہا ہے. اور جب آپ کے جو نوسر باز ہوتے ہیں ان کو یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ انہوں نے اس سوسائٹی میں اپنا وجود برقرار رکھنا ہے. اور ایلیٹ کے بغیر میں یہ کہہ کے بات ختم کروں گا اپنی. ندیم صاحب میں نے ریسنٹلی مجھے ایک تجربہ ہوا اور ایک خوفناک تجربہ ہے. میں افغانستان میں گیا. جب امریکہ نے وہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا تو اس کے بعد طالبان نے حکومت سنبھال لی. اور جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایلیٹ کے بغیر ملک کیسا ہوتا ہے. جہاں آپ کی ایلیٹ نہیں ہوتی سو کالڈ. جرنلسٹوں میں اگر ہمارے چند بڑے جرنلسٹ ایلیٹ ہیں، ہمارے چند بڑے بزنس مین، وہ چند ہی ہوتے ہیں پوری دنیا کے ہر ملک میں، شاید چند ہی ہوتے ہیں. چند بڑے جرنلسٹ ہیں، چند بڑے ادیب ہیں، چند بڑے بزنس مین ہیں، چند بڑے سرکاری ملازم ہیں، چند بڑے اکانومسٹ ہیں. میں نے افغانستان میں دیکھا کہ وہ سب کے سب لوگ جہازوں پر بیٹھ کے چلے گئے تھے، یا پاکستان سرحد کراس کر کے آ گئے تھے، یا تاجکستان چلے گئے تھے، یا جس کا جس طرف منہ اٹھا وہ وہاں پر رہنا نہیں چاہتا تھا طالبان کے رول کے نیچے، اور وہ وہاں سے چلا گیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے آبادی تو افغانستان کی شاید آٹے میں نمک برابر بھی کم نہیں ہوئی. افغانستان کی آبادی وہیں تھی، وہ طبقہ جو افغانستان کو چلا رہا تھا وہ نکل گیا. اور اس کے بعد افغانستان کو لٹرلی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ وہاں کا چیمبر آف کامرس جو کابل میں تھا، اس کی بلڈنگ سے یاسیت ٹپکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. کئی دن سے اس کی صفائی نہیں ہوئی تھی. پریس کلب جو تھا ہمارا، جو جرنلسٹوں کی ہر جگہ پہ ایک ٹھار ہوتا ہے، پریس کلب ویران پڑا تھا. ہم ڈالر ہاتھ میں لیے پھر رہے تھے کہ ہمیں کوئی ایک جرنلسٹ مل جائے اسٹرنگر کے طور پہ کہ جو ہمیں تھوڑا سا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں مدد کر سکے. ہمیں وہ نہیں مل رہا تھا. وہاں پہ میوزک بجانے والے لوگ ختم ہو چکے تھے. وہاں پہ مجھے وہاں پہ میں ایک جہاں میں کھانا کھاتا تھا، میں ہفتہ بھر رہا تو روزانہ ایک ہی جگہ سے کھانا کھاتا تھا. تو مجھے وہاں اس کے اونر نے بتایا، جو ریسٹورنٹ کے اونر نے، اس نے کہا کہ میں اب نئے لوگوں کے ساتھ کام کرنے پہ مجبور ہوں اور کچھ کام میری بیوی کرتی ہے کیونکہ میرے جو کک ہیں وہ بھی چلے گئے. اور کک اس کا وہ بہت بڑا ریسٹورنٹ تھا، اور اس نے کہا، مجھے بتایا کہ وہاں پر حامد کرزئی بھی کھانا کھانے آتے ہیں. یعنی وہ بھی ایلیٹ کی جو جگہ تھی وہ بھی جب ایلیٹ سے خالی ہوگی تو وہاں پہ الو بولنے لگے. تو ہماری سوسائٹی میں اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ندیم صاحب یہ ہو رہا ہے. ہمارا ملک عوام سے تو بھرا ہوا ہے، ایلیٹ سے، فنکاروں سے، بڑے لوگوں سے، ٹیلنٹڈ لوگوں سے خالی ہوتا چلا جا رہا ہے. ہماری آبادی کم نہیں ہوتی چلی جا رہی، ہماری آبادی تو بڑھتی چلی جا رہی ہے. لیکن میں آپ کو انتہائی دکھی دل سے عرض کرتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہماری کوالٹی گرتی چلی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو ہر جگہ انکمپیٹنس سے واسطہ پڑتا ہے.
बड़ी अच्छी बात की हबीब साहब, आपने तो डिस्कशन बड़ी अच्छी तरफ मोड़ दी. वेरी गुड पॉइंट कि जी नसीम बीबी, डू वी कैन वी सर्वाइव विदाउट एन एलीट? हमारी कैन वी सर्वाइव विदाउट एन एलीट? हम सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट एन एलीट? हबीब साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि एलीट तो पेट्रनाइज करते हैं आर्ट्स को. सारी अमेरिकन यूनिवर्सिटी एलीट्स ने बनाई हैं, बरतानिया में बहुत सारी जो रॉयल सोसाइटी वगैरह चीज़ें एलीट ने बनाई, पर वो एलीट मेरिटोरियस एलीट थी. जो अच्छे लोग ऊपर आते थे, रॉयल ड्रामेटिक सोसाइटी उन्होंने बनाई, सब चीज़ें उन्होंने बनाई बिकॉज दे हैड द कैपेबिलिटी एंड द कॉम्पिटेंस. तो हमारे यहाँ ये क्या वजह है कि कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस की एलीट नहीं बन रही? एक मैं वजह आपको देता हूँ, आप इस पर कमेंट करिए साथ साथ ही. क्या ये कॉलोनियल इनहेरिटेंस है? क्योंकि एक चीज़ तो है, कॉलोनियल ज़मीनें जो लैंड ग्रांट्स दी गई थी, जो इरफान वो इमरान अली की किताब है कि लैंड ग्रांट्स जो दी गई थी वो तो वडेरे हमारे वही हैं, पार्लियामेंट वही लोग बैठे हुए. इज़ इट बिकॉज वी डिडंट डू अ लैंड रिफॉर्म? और इज़ इट बिकॉज जैसे अली चीमा कहता है कि जी आपकी 400 फैमिलीज है सिर्फ, जो हमने भी इस पर रिसर्च की है, आपके पार्लियामेंट में सिर्फ 400 फैमिलीज बैठती हैं और तो कोई आ नहीं सकता. तो अगेन हमारे पार्लियामेंट में सिर्फ 400 फैमिलीज बैठ सकती है. 400 में कंटेंशन, आप और मैं नहीं जा सकते, सिर्फ 400 फैमिलीज. कल रात को भी किसी ने कहा था कि 200 फैमिलीज हैं. ठीक है जी. नाउ द पॉइंट इज़ कि ये हमारे स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं कि एक तो लैंड रिफॉर्म नहीं हुआ, इज़ दैट अ पॉसिबिलिटी? नंबर दो ये कि हमारी एलीट जो थी बड़ी प्रोटेक्टेड एलीट है, और जो हबीब साहब कह रहे हैं हमारी एलीट पेट्रन ऑफ द आर्ट्स, पेट्रन ऑफ एनीथिंग नहीं है. तो ये क्या वजह है? बड़ी दिलचस्प बातें हैं. एक और पूरा डायमेंशन है कि whether arts and sciences etc are patronized and promoted. I mean मेरे जहन में जब ये अभी बात करे थे, एक शख्सियत आ रही थी सैयद बाबर अली. He is one who fits the bill of that kind of elite. But मेरा ख्याल है कि हम जो यहाँ बात नसीम, आप शायद अजराह कसर नफसी नाम नहीं ले रही, रज़ा काजिम साहब. तो दूसरा जो मुझे लगता है कि यहाँ हमारा मामला कुछ और है. पाकिस्तान में मामला तो कुछ और है. पाकिस्तान में तो मामला ये है कि ये तो पूछना है हमने कि पाकिस्तान में हमने क्या चीज़ पाए की बनाई है. हमने कौन से इदारे ऐसे बनाए हैं जिनमें आप कहें कि जी दिस कंपेयर्स विद एनी अदर इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड. हाउ मेनी मल्टीनेशनल्स डू वी हैव? वी हैव टू फोकस ऑन जिस तरीके से यहाँ इंडस्ट्री का ग्रोथ है. मुझे लगता है कि जैसे आईटी इंडस्ट्री है, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा स्टेट पर नहीं बैंक करना होता, उसका जो एक इकोसिस्टम है किसी हद तक वो आप इनफरादी तौर पे भी चल सकते हैं. शायद वहाँ होप है. जो बात ये कर रहे हैं साथ, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि किसके पास पावर है, किसके पास पावर है टू सब्सिडाइज. नदीम साहब, हम सब्सिडाइज कर रहे हैं इनएफिशिएंसी इन दिस सोसाइटी. व्हाट आर वी डूइंग? देखिए ना, ये बुनियादी सवाल है. जब पाकिस्तान बना था, जो बड़े बड़े ख़ानदान थे, हबीब्स थे, और मतलब हम कहानियाँ सुनते हैं कि पैसा नहीं था तो ये ख़ानदान अपना पैसा ले गए टू कायद आज़म के जी टेक दिस मनी टू रन द, बिकॉज जो उस वक्त बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान ने हमें नहीं दिया था व्हाट वाज आवर ड्यू. तो वो अब ख़ानदान कहाँ हैं? क्या हम उस तरह के और बिजनेस फैमिलीज़ बन रही हैं? क्या हमारी इंस्टीट्यूशंस बन रही हैं? एलीट कैप्चर तो बड़ा एक अहम मामला है जिस पर हमें इलेबोरेट करने की ज़रूरत. देखिए ना, आर्ट्स और कल्चर तो चल ही जाता है. अभी आप देखें माशाल्लाह पाकिस्तान के, अगर हम कहें कि जी कौन, अभी आपने नुसरत फ़तेह अली साहब का नाम लिया, वर्ल्ड क्लास, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास. इन्होंने नाम लिया रज़ा काजिम साहब. उन्होंने जो काम किया अपना एक किस्म का जो आर्ट कल्चर में वो बहुत ज़बरदस्त किया. तो ये तो चीज़ें हो जाती हैं. सवाल ये है कि जो माशरा है एट लार्ज, हबीब ने ठीक कहा कि भाई माशरा तो भरा हुआ है लोगों से. अब कितने पॉवर्टी लाइन के नीचे जा रहे हैं, कितनों के पास जॉब नहीं है, कितनों के मसाइल हैं. यानी कि ये व्हाई इज दिस नॉट चेंजिंग? मुझे लगता है दिस इज़ द क्वेश्चन टू आस्क. ये जो अभी साद ने कहा, पॉलिटिक्स में जो एंट्री है वो किन की होती है, कितने पैसों से होती है, किस जनरल से दोस्ती से होती है, किस ये चीज़ें हैं. कैन वी, मतलब अब ये हमने सवाल अपने से उठाना है कि
کیا ہم بحیثیت ایک معاشرے کے یو ان دا ایلیٹ دی انٹلیکچوئل وین گارڈ ہوتا ہے معاشرے میں, کیا وہ تھنکنگ ہم پیدا کر سکتے ہیں؟ وی ڈونٹ ہیو دا کائنڈ آف ٹائم دیٹ وی نیڈ. ہمیں بڑی جلدی کچھ چیزیں کرنی ہیں. ایک ایکسپیریمنٹ ہے, جنرل عاصم منیر کہہ رہے میں SIFC بنا رہا ہوں, میں اسے ٹھیک کروں گا, آپ لوگ تو کچھ نہیں کر پائے. ایک اپروچ ہے. دوسری اپروچ کون سی ہے؟ تیسری اپروچ کون سی ہے؟ آج میں سن رہی تھی ایک پولیٹیشین, کل انہوں نے اپنی پہلی تقریر کی, پہلا جلسہ کیا, تو انہوں نے کہا وی ول میک ایوری بڈی لو پاکستان, وی ول پتہ نہیں کیا, ہم دشمنی نہیں کریں گے. یہ باتوں سے آگے مطلب پتہ تو چلے پالیسیز کو کیسے آگے لے جانا ہے. ہاؤ ڈو وی ٹرن دس کنٹری اراؤنڈ؟ اٹ نیڈس ٹو بی ٹرنڈ اراؤنڈ. اور لاسٹ پوائنٹ یہ جو ہے نا سوچ کے جی جب بگڑے گا تو پھر بگڑ کے ٹھیک ہو جائے گا, یہ تاریخ نہیں بتاتی کہ بگڑ کے ٹھیک ہو جاتا ہے, بگڑ کے خراب ہوتا ہے. اور یہ بھی کوئی نہیں کہے گا کہ اگر آپ کہتے ہیں جی ملک ہی نہیں رہے گا, یہ بھی جھوٹ ہے. ملک بھی رہے گا, ہم گھسیٹتے جائیں گے اپنے آپ کو ایسے. کیا ہم یہ جو آج ندیم نے اس طرح کی ایک کی ہے اور 2 دن کا آپ اکنامک فیسٹیول کر رہے ہیں, اس سے کوئی نئے آئیڈیاز ہیں کیا؟ ہم پولیٹیکل جو گروپس ہیں ان کو ہم کین وی انفارم دیم, کین وی انفلوئنس دیم؟ میرے لیے تو دوز آر ابائڈنگ کویسچن. ساتھ صاحب ٹیکنگ اٹ فرام دا ویری امپورٹنٹ کویسچنس, یہ تو آپ سمجھ گئے ایلیٹ کیپچر ہونا بھی چاہیے. اٹس اے کویسچن آف دا کوالٹی آف ایلیٹ, اٹس اے کویسچن آف واٹ ایلیٹ نوبلیس اوبلیش ہے کہ نہیں. اینڈ اگر میں دیکھوں لک بیک ان ہسٹری, اگر میں دیکھوں تو ڈارون واز اے ممبر آف دی ایلیٹ, سو واز کیا کہتے ہیں سر والٹر ریلے, سو واز آل دا میجر ہسٹوریکل موومنٹس. یہ اپنا کیا نام ہے مارٹن لوتھر, they were all part of the elite, but they requested change. ہمارے ملک میں چینج اور ریفارم کی بات کیوں نہیں ہوتی؟ ماشاء اللہ all 3 of you are major opinion makers. How do you feel about the movement for change and reform? And اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے what are the key reforms we should think about? Nadeem sir, with your permission, I'll take the conversation from where Ms. Naseem Zahra left it. My point of view on this is slightly different, so please permit me a moment. میرا خیال ہے کہ جی elite captures شاید so we should accept the reality as a country کہ ہر سوسائٹی کے اندر کچھ elites ہوتے ہیں جو unfortunately اس سوسائٹی میں تھوڑے distinguished ہوتے ہیں, ان کی اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. امریکہ میں بھی ہے, انگلینڈ میں بھی ہے, ہندوستان میں بھی ہے, دیگر ممالک میں بھی ہے. سو شاید یہ گول کہ ایلیٹ کیپچر 0 پہ چلا جائے, یہ کسی ملک کا نہ گول ہے, نہ ہی ہمیں ضرورت ہے اس کو 0 پہ لے کے جانے کی, صرف 100 سے گھٹانے کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں. جن چیزوں کی ایگزامپلس دی گئیں, میں حبیب صاحب کی اور زہرا کی ایگزامپل سے ایگری کرتا ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ایگزامپلس ایک اور وقت کی تھیں, ایک اور ٹائم کی تھیں, ایک ایسی سوسائٹی کی تھیں, ایک ایسے دور کی تھیں جہاں پہ صرف میڈیچی ہی یہ کام کر سکتا تھا, یا شاید جہاں پہ بابر علی صاحب ہی قائد اعظم کو یہ پیسے دے سکتے تھے. اب ہم ایک نئے وقت میں رہتے ہیں, اس وقت کے ڈائنامکس کچھ اور ہیں, اور ان کے اوپر ایک نظر کی میں آپ کی اجازت سے بات کروں گا. میرا یہ آئیڈیا, مائی تھاٹ اور مائی آنیسٹ بلیف آن دس پوائنٹ از کہ 1970s کے تک اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان میں بہت سے مسئلے تھے, سب ہمیں بتاتے ہیں, آئی وازنٹ دیئر, بٹ پاکستان میں بہت سے مسئلے تھے, لیکن اتنے ہی مسئلے تھے جتنے گرد و نواح کے ممالک میں بھی تھے, اور بھی لوگوں کے مسئلے تھے, ہمارے بھی تھوڑے سے مسئلے تھے, از واٹ وی آر ٹولڈ. بٹ کچھ ہوا 70s کے اینڈ میں 80s آنورڈز جو اب تک ہو رہا ہے کہ باقیوں کے مسائل کم ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارے مسائل زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ بہت سی باتیں کر سکتے ہیں, ہوا یہ, وہ فلانے کا قصور تھا, وہ آ گیا, وہ یہ چلا گیا, وہ اس نے فیصلہ دے دیا, وہ بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں. اسی پیریڈ کے اندر ایلیٹ کیپچر بھی بڑھ گیا, اسی پیریڈ کے اندر غریب الیکشن لڑ نہیں سکتا, اسی پیریڈ کے اندر 400 فیملیز مستحکم ہو گئیں جن کی آپ نے بات کی, میرا خیال ہے 400 سے بھی اب وہ کم رہ گئی ہیں. اسی 40 سال کے پیریڈ کے اندر ہمارے پولیٹیشنز کے فورن فلیٹس بنے, اسی ان سے پہلے والوں کے اس طرح کے کوئی سٹوریز نہیں ہیں. اسی پیریڈ کے اندر ہماری ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز خراب ہو گئے, اسی پیریڈ کے اندر ہم نے HEC کو برباد کر دیا, اسی پیریڈ میں PIA چلنی بند ہو گئی, اسی پیریڈ کے اندر ریلویز بینکرپٹ ہو گئی.
تو کیا وجہ ہے اس پیریڈ کے اندر؟ کیا ایسی بات تھی؟ آپ بہت سی باتیں کر سکتے ہیں, وجوہات دے سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اٹ واز اے جنریشنل فیلئر. ایک ایسی انفارچونیٹلی جنریشن پاکستان میں آئی جو ضیاء الحق صاحب کے سامنے جنہوں نے سلوٹ مارا, 90s میں ایک دوسرے سے لڑتے رہے, پھر مشرف صاحب کے سامنے سلوٹ مارا, پھر 10 سال لڑتے رہے, اب شاید پھر یا سلوٹ مار رہے ہیں یا لڑ رہے ہیں. انشاءاللہ یہ ان کا آخری وقت ہے. انشاءاللہ اس کے بعد پاکستان میں نئے لوگ آئیں گے, خرد کو غلامی سے آزاد کیا جائے گا, جوانوں کو پیروں کا استاد کیا جائے گا. ایسے لوگ جنہوں نے اکانومی 88 میں ٹھیک نہیں کی, 90 میں ٹھیک نہیں کی, 93 میں ٹھیک نہیں کی, 96 میں ٹھیک نہیں کی, وہی لوگ, ان کی پارٹی نہیں, پارٹی ہوتی تو ٹھیک تھا, کوئی بات نہیں, پارٹیز چلتی ہیں, وہی فرد کہہ رہا ہے میرے پاس اکانومی کا ایک سولوشن ہے جو میں نے پہلے نہیں بتایا تھا, اس دفعہ بتاؤں گا. اس طرح ملک ٹھیک نہیں ہوتے. کسی وجہ سے اس جنریشن نے, اب ہم اس وقت کی بات نہیں کر رہے, پچھلے 40 سال کی بات کر رہے ہیں, یہ جنریشن ہندوستان کے سامنے بھی ہارتی نظر آئی, بنگلہ دیش سے بھی پیچھے رہتی نظر آئی, امریکہ کے سامنے بھی لیٹ گئی, سی پیک بھی صحیح طرح نہیں چلا سکی, یہ نہیں کر سکے کام. تو آئنسٹائن کا کہنا ہے, میرا نہیں, کہ اسٹوپڈیٹی کی ڈیفینیشن یہ ہے ٹو ڈو دا سیم تھنگ اوور اینڈ اوور اگین اینڈ ایکسپیکٹ اے ڈفرنٹ ریزلٹ. So I say to you that my bet on the collapse of this elite capture is that this forceful period that we are going through, یہ جو ایک عجیب سے وقت کے اندر سے ہم گزر رہے ہیں, وہ الیکشن ہو جائے, وہ 2 مہینے چل جائے, 6 مہینے چل جائے, 2 سال چل جائے, 5 سال چل جائے, یہ ان کی آخری باری ہے. اس کے بعد باری نہیں ملے گی. ہو سکتا ہے اس دفعہ بھی نہ ملے, بائی دا وے, لیکن اگر اس دفعہ کسی طریقے سے مل گئی تو بھی اس کے بعد نہیں ملے گی. اس ایلیٹ کا کیپچر اس ملک میں ختم ہونے والا ہے, یہاں پہ بہتر وقت آئے گا. میڈم, اس جنریشن کو جو 80s سے قابض ہے, میں اس جنریشن کی بات کر رہا ہوں, آپ شریف کی بات کر رہے ہیں, آپ زرداریز کی بات کر رہا ہوں, سب کی, کہ اس جنریشن کو جو 85 میں وزیر اعظم تھی وہ آج بھی وزیر اعظم ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی ملک میں اور نہیں ہے, ہم کیسے چل رہے ہیں ایسے؟ یہ ختم ہونے والا ہے. ایج کی بات نہیں کر رہے, 80s اور 90s کی بات. میں جنریشن کی بات کر رہا ہوں جو 80s سے ہم پہ مسلط ہے, اور میرے خیال میں اب ختم ہونے والی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی, پر پلیز مجھے بتائیے, وہ مان گئے, چلیں جنریشن چلی جائے گی, مجھے بتائیے, میں جو بلیو کرتا ہوں, کریکٹ, اٹس the rules of the game that determine everything. All of you watch cricket. I don't watch cricket. کرکٹ میں رولز چینج ہوتے ہیں, پر سلولی ICC چینج کرتی ہے, ڈیورنگ دا گیم چینج نہیں ہوتے, اور جناب گیم چلتی ہے. ہمارے کون سے رولز آف گیم ہیں جو آپ کو ہوپ دیتے ہیں؟ حبیب صاحب نے بڑی جنریشنل بات کی ہے, بڑی اچھی بات ہے, اپریشیٹ اٹ, بٹ کیا ہم کوئی چینج کا سوچ رہے ہیں, یا ہم صرف یہی سوچ رہے ہیں کوئی نئی جنریشن آ جائے گی تو نسیم مریم نواز اور بلاول بھٹو کی جنریشن ٹھیک کر لے گی یہ گیم, یا کچھ اور ہمیں ریفارم چاہیے؟ جو میں حیران ہوں کہ آپ لوگ ریفارم کی بات نہیں کر رہے. پہلے حبیب صاحب, پھر آپ لوگ سارے بتائیں. ریفارم کی بات نہیں آپ کر رہے, آپ کہہ رہے ہیں جنریشن آ جائے گی, کوئی بات نہیں, کچھ اور. ہر چیز ہمارا ریشنل ڈسکورس یہ ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے کوئی چینج آئے گا. ہم لوگ کیا چینج کرنا چاہتے ہیں, یہ بتائیں مجھے. ندیم صاحب, جب آپ نے مجھے حکم دیا کہ یہاں آنا ہے, تو میں نے اس دن سے مسلسل اپنی جد و جہد شروع کر دی کہ میں ایلیٹ کیپچر کے بارے میں پتہ کروں. تو مجھے کچھ اس پہ زیادہ مٹیریل پتہ نہیں چلا, لیکن بعض کام کی باتیں پتہ چلی. ان میں سے ایک چیز یہ تھی, ایک اسٹڈی یہ بھی ہوئی تھی کہ کسی شخص کا نام کتنی بار پبلیکیشن میں مینشن ہو, وہ بھی ایک ایلیٹ ہے. یعنی کسی شخص کا نام بار بار میڈیا پہ لیا جائے, وہ بھی ایک قسم کی ایلیٹ. میں آپ کو چینج ان ایلیٹ کی بات کروں. میں نے اس کے بعد پھر میں نے کہا میرے پاس ڈیٹا کیا ہو سکتا ہے, تو میں نے امیڈیٹلی کچھ ڈیٹا اکٹھا کیا, اور ڈیٹا کا بیس ہے ٹویٹر, اور ٹویٹر کے فالوورز چونکہ اس میں سامنے لکھے ہوتے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے اس وقت فالوورز ہیں 1,30,000. پی ایم او
ہمارا جو پرائم منسٹر آفس کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے اس کے 3.7 ملین. ڈاکٹر عارف علوی ہمارے صدر پاکستان، ان کے فالوورز ہیں 4.3 ملین. میاں منشا صاحب جن کو شاید پاکستان کی ایلیٹ میں کنسیڈر کیا جانا چاہیے، ریئل ایلیٹ میں، ان کے فالوورز ہیں 22,600. اچھا سر، اس کے بعد نواز شریف صاحب کے ہیں 1.1 ملین، مریم نواز صاحبہ کے ہیں 8 ملین، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ہیں 5.1 ملین، شہباز شریف صاحب کے ہیں 6.7 ملین، اور جو اس وقت اڈیالہ میں ہیں اس کے ہیں 20 ملین. ایک یہ آپ کو جو جنریشنل چینج ہے، جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ڈیٹا ہے، اور یہ میرا اپنا نہیں ہے، یہ میں نے آج کے دن ٹویٹر سے اکٹھا کیا ہے. پھر میں سوچ رہا تھا کہ ساتھ کی بات جو ہے میں نے پھر 3 اکاؤنٹس اکٹھے کیے، 3 اکاؤنٹس جو ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ہیں، ان کو میں نے اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے پھر میں نے ان کو جمع کر کے جواب جو آیا وہ پھر بھی وہ قیدی اکاؤنٹ سے کم تھا. اب آپ یہ دیکھیے، ایک چینج کی بات تو ہو رہی ہے، یہ اب رکے گی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ریفارمز کی بات ہے، ریفارمز میں ہمیں ایک ہی بنیادی ریفارمز چاہیے شاید، اگر وہ ہیں پولیٹیکل ریفارمز. معیشت دراصل سیاست اور سماج کے باہمی تال میل کی بائی پروڈکٹ ہے. جب تک ہم اپنی سیاست کے اصول درست نہیں کریں گے یہ کام ٹھیک نہیں ہوگا. اور سیاست میں نہ صرف ایک جو اوپر کی سطح پہ، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست میں ایک جو بنیاد ہے اس کی وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور وہ ہے ہمارا لوکل گورنمنٹ سسٹم. جہاں پہ افیکٹو لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہوگا وہاں پہ سیاست ہمیشہ غیر مستحکم رہے گی، اور ایک ایلیٹ بنتی چلی جائے گی، 200-300 خاندان ہو جائیں گے، اور عین ممکن ہے ایک وقت میں ایک ہی ہو جائے، جیسے کہ لگتا بھی ہے بعض اوقات. خیر، اب آپ ذرا اس کو، میں آپ کے نمبرز تھوڑا سا، یہ چونکہ آپ میرے دل کے قریب معاملہ ہے تو میں تھوڑا سا اس پہ جاؤں گا ڈیپلی. اگر آپ امریکہ کی کل آبادی کو اس کے کل منتخب شدہ ارکان پر تقسیم کریں تو جواب آتا ہے 750. یعنی کل آبادی اور نیچے کونسل ممبر سے لے کے صدر تک سب کو جمع کر لیں، یعنی ہر 750 لوگوں پہ ایک آدمی منتخب ہے. اب یہی نمبر ذرا لے جائیں، یہی فارمولا ذرا لگائیں انگلینڈ پہ آبادی کی کل تعداد کو تقسیم کریں منتخب نمائندوں کی کل تعداد پہ تو جواب آتا ہے 2500، کہ ہر 2500 لوگوں پہ ایک آدمی ہے. پاکستان میں جواب آئے گا 2.25 لاکھ، یعنی 2.25 لاکھ لوگوں پہ ایک منتخب آدمی ہے. دی اونلی ون ایرا جو 3-4 سال 2015 میں خیبر پختونخوا میں جب گئے، وہاں پہ الیکشن ہوئے لوکل باڈیز کے، تو وہاں پہ جواب آتا تھا 763. 2015 میں پہلی بار جب خیبر پختونخوا میں الیکشن آئے تو ہر 763 لوگوں پر ایک منتخب نمائندہ تھا. This is why پاکستان تحریک انصاف won there again. That is one part actually. باقی دوسری باتیں الگ بھی ہیں. جب دیکھیے یہ جو سسٹم ہے، جب لوکل باڈیز کا سسٹم نہیں ہوتا تو 1 لاکھ ووٹ لے کے ایک بندہ جیتا، 90,000 والے نے اگلے 5 سال اس کی ٹانگ کھینچنی ہے. سر آپ اس 90,000 والے کو شہر میں ایڈجسٹ کریں، ضلع میں ایڈجسٹ کریں، گاؤں دیہات میں ایڈجسٹ کریں. ہمارے جتنے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان میں سے 90% وہ لوگ ہیں جن کا انٹرسٹ ہی لوکل پالیٹکس میں ہے. پروونشل یا نیشنل پالیٹکس کے نہ یہ اہل ہیں نہ یہ انٹرسٹ رکھتے ہیں. اگر وہاں پہ ان کو آپ ایڈمنسٹریٹو ایک کانسٹیٹیوشنل سلاٹس دیں گے تو یہ سب لوگ اپنے شہروں کی خدمت کریں گے، اپنے گاؤں دیہات کی خدمت کریں گے. اور لاسٹلی سر ہم 90s میں بڑا بات کرتے ہیں کہ جناب 92 میں بڑی ریفارمز آئیں انڈیا میں اور انہوں نے ڈی ریگولیٹ کیا. انڈیا نے ایک اور کام بھی کیا تھا. انڈیا نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں 73rd یا 72nd
امینڈمنٹ کی تھی جس میں اس نے لوکل باڈیز کو صوبوں سے نکال کے اپنے آئین میں شامل کر دیا تھا اور آئین کے تحت لوکل باڈیز کے الیکشنز لازمی قرار دے دیے گئے تھے. دس از وائی کہ انڈیا میں اوپر سے نیچے تک جو ہے وہ تمام کا تمام جو پیسے کا سفر تھا وہ نیچے تک پہنچنا شروع ہو گیا اور انڈین سوسائٹی نے گرو کرنا شروع کر دیا. اور پھر وہاں پہ استحکام پیدا ہو گیا کہ سوسائٹی میں جب آپ اتنی بڑی پولیٹیکل فورس، رفلی اگر پاکستان میں آج الیکشن ہو تو پاکستان میں تقریباً کوئی 1 لاکھ سے زیادہ نمائندے آپ کے بنیں گے، بلکہ اب تو شاید 1.5-2 لاکھ بنے گے. 1.5-2 لاکھ پولیٹیکل ورکرز کی موجودگی میں پاکستان کا سسٹم نہ صرف خود کو بیلنس رکھے گا کہ پی ایم ایل این کو اگر ایک جگہ حکومت ہے، ایک جگہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ایک جگہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، مرکز میں بدلتی رہ رہی ہے، صوبے میں بدلتی رہ رہی ہے، تو آٹومیٹکلی یہ خود بخود بیلنس ہوتا رہے گا سسٹم. بصورت دیگر ہم سب صرف سلیوٹ کرتے رہیں گے. جی نسیم بی بی, how would you like to add to that? سمپل تو یہ ہے کہ اس ملک میں یہ ملک کبھی سدھرے گا ہی نہیں اگر فوج نہیں اپنے بیرکس میں رہے گی. یہ ایک بڑی فنڈامنٹل فیکٹ ہے اور ہم ریپیٹڈلی دیکھ رہے ہیں. آپ اگر پولیٹیکل کلاس میچور کیوں نہیں کی، آئی تھنک اٹس ویری کلیئر کہ جب آپ اگر اپنا ٹائم مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں، لوگوں کا ایکسپیرئنس ہوتا ہے، دے تھرو آؤٹ دوز دے مسٹ تھرو آؤٹ، دے برنگ ان دوز دے مسٹ برنگ ان. لیکن یہ جو فوج کی ایک انوالومنٹ ہے، دس ایکس فیکٹر، کچھ نون کچھ ان نون، تو اس کی وجہ سے ہم ادھر جا ہی نہیں پاتے جدھر آپ بات کریں ندیم صاحب. بات یہ ہے کہ ابھی جیسے آپ سے میں نے کہا کہ ایس آئی ایف سی جو ہے وہ تو ایک اٹس سپوز ٹو بی ناؤ ریئلی اے میجک تھنگ، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑے کمال طریقے سے ملک کو ٹرن اراؤنڈ کرے گی. جو پرابلمس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ جی ڈیلے ہوتا ہے، آپ لے کے آتے ہیں فورن انویسٹمنٹ آتی ہے وہ پھر رک جاتی، یہ پرابلمس دیز آر ریئل پرابلمس. لیکن سوال تو یہ ہے کہ یہ اس کو چلائے گا کون؟ سیاستدان جتنا بھی برا ہے سیاستدان، آپ کا ایک آئین ہے، آئین کے تحت آپ الیکشنز ہونے دیں. الیکشنز ہوں گے تو یہ سب چیزیں آگے بڑھیں گی جس کا حبیب ذکر کر رہے ہیں. اور لوکل گورنمنٹ کا مطلب الیکشنز ہوئے پھر نہیں ہوئے کیونکہ آئین میں نہیں تھا. میرا خیال ہے کہ آل پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، سب نے ریزسٹ کیا. وہ پھر کورٹ کو کہنا پڑا الیکشنز کریں. لیکن میرا خیال ہے کہ ہم جو ہیں جو پاور کا سین ہے، جو کہ آبویسلی آئین کہتا ہے آپ اس طریقے سے پاور کو ایکسرسائز کریں، لیکن ہم آئین کے باہر جاتے رہتے ہیں. تو جو ہمارا پاور کا سین ہے وہی کسی طریقے سے وہ بیٹھتا نہیں ہے، وہ اس میں ایک سٹیبلٹی نہیں آتی. کیونکہ یہ بات بڑی کلیئر ہے، ہم بہت باتیں یہاں کر لیں گے لیکن واٹ یو ول ہیو از، اگر ایک کانسٹنٹ انٹرپشن ہوگی، انٹرونشن ہوگی، کبھی سیاستدانوں کی مرضی سے ہوگی، کبھی کوئی فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائے گا، کبھی فوج کے اگینسٹ ہو جائے گا، تو ہم ایک اسی بھنور میں پھنسے رہیں گے. میری تو سبمیشن یہ ہے کہ دیٹس ویری کرٹیکل. اس کے علاوہ پالیسیز کے حوالے سے تو آپ کو معلوم ہے کہ یعنی فار ایگزامپل پاکستان میں بیوروکریٹک ریفارم، بیوروکریسی کو کہا جاتا ہے، اینڈ اٹ از ٹرو کہ اٹ از ویری پاورفل اینڈ اٹ ہولڈز بیک پروگریس اینڈ ڈیولپمنٹ. اور بہت سی جو ایلیٹ کیپچر کی بات کرتے ہیں اس میں بیوروکریسی کا رول ہے، لیکن بیوروکریسی کا ریفارم نہیں ہو پاتا. میں آپ کو بتاؤں 90s سے آئی بین سینگ رپورٹ آفٹر رپورٹ آفٹر رپورٹ کہ جی یہ ریفارم ہوگا، لیکن نہیں ہوتا. سو ہمیں جب تک ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور فوکس نہیں آئے گا تو ہم آئی تھنک اسی بھنور میں پھنسے رہیں گے. جی سعد صاحب، یہ جو بائنری ہے سول ملٹری، اس پہ بھی نیکسٹ ٹائم کروائیں گے. پر تھوڑا سا میں برطانوی ہسٹری میں چلا جاؤں تو وہاں کنگ اور پارلیمنٹ کی ایسی چل رہی تھی، بڑی ٹسل چلی، پر پارلیمنٹ نے بڑے طریقے سے دیکھیے وی آر اے ڈیموکریٹک کنٹری، اور اس کے اندر کیا دو رائے ہیں کہ ہم ملٹری انٹرونشنس کے خلاف ہیں. اگر ہم ملٹری انٹرونشنس کے ساتھ ہوں بطور ملک تو ہم اپنے آئین کے اندر لکھتے ہیں وی وڈ چوز دیٹ سسٹم. لیکن مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ ہم، اور یہ کنڈون کرنے کی بات نہیں ہے، آف کورس دیر شوڈ بی نو ملٹری انٹرونشن ان پالیٹکس، اس میں کیا بات ہو سکتی ہے،
لیکن میرا خیال ہے کبھی کبھی سیاستدان اس ایکسکیوز کے پیچھے چھپ کے اپنے جو کام انہوں نے ویسے کر لینے چاہیے تھے وہ بھی نہیں کرتے. 10-12 سال آپ سر یہ باہر مارشل لا تو نہیں لگ گیا؟ اگر ہماری تقریر کی وجہ سے لگا ہو تو پھر تو باہر جانا چاہیے. دیکھیے پولیٹیشنس کے بہت سے کام ہیں, لوکل گورنمنٹس کے بہت سے کام ہیں, پروونشل گورنمنٹس کے, فیڈرل گورنمنٹس کے بہت سے کام ہیں جو ملٹری نے نہیں روکے آپ کو کرنے سے, لیکن آپ نے پھر بھی نہیں کیے. ان کی کیا وجہ ہے؟ ملٹری نے آپ کو روکا کہ پٹوار ٹھیک نہ کریں, انہوں نے کہا کہ تھانہ کچہری کے اندر غریبوں کو بلا کے ماریں, ملٹری نے کہا کہ ایک پولیٹیشین دوسرے کے اوپر ان کے بندوں کو اٹھا کے لے جائے جب پاور میں آئے, اور دوسرا جو ہے وہ ان کے اوپر پرچے کرا دے, پھر پہلے کے پرچے دوسرے کے پاس آ جائیں گے. ملٹری نے کہا کہ عدالتیں فیصلہ نہ کریں وقت کے اوپر. سو میڈم ضرور کہا ہوگا ملٹری نے, لیکن اتنا ہی پولیٹیشنز نے بھی کہا. اس کے اندر تو پھر ہم سب قصوروار ہیں. بہت سے کام ایسے ہیں جو نہیں ہوئے ملٹری کی وجہ سے, یہ بات درست ہے. ہمیں ان کا قصور ڈائریکٹلی پوائنٹڈلی ان کو بتانا چاہیے, لیکن اس کے پیچھے چھپ کے کہ پچ صحیح نہیں, اس وجہ سے میرے سے بیٹنگ نہیں ہوئی, یہ ورلڈ کپ کے اندر ایکسکیوز نہیں ہو سکتی. گلی کے میچ میں شاید ہو سکتی ہے. پوائنٹ جی, ویری گڈ پوائنٹ. اچھا جی, یہ ڈسکشن تو بہت کنٹینیو کرتی رہے گی, ٹائم از رننگ آؤٹ. So I'll take 3 questions from the floor and then we'll come back to the panel. And folks, short questions, not long speeches. I know we like long speeches. We'll have Ji Sabra will be. Boliye. Sabra. Sabra. Women first. Thank you so much, Nadeem, and thank you to all the panelists. I'm left a little confused at the end of all of this discussion, kyunki aap sab ne koshish ki hai to define elite capture and then all the connotations behind it. Elitism say, does it give a positive connotation or a negative one? لیکن جیسے ہی آپ ایلیٹ کے آگے کیپچر لگا دیتے ہیں, that's where the negative connotation comes in, because then the path towards elite being having that elite status, اب وہ path meritorious بھی ہو سکتا ہے, جس طرح ندیم نے کہا یا اوروں نے کہا کہ جی پیور ٹیلنٹ سنگرز ہیں, اسپورٹس پیپل ہیں, سب کچھ, یا unfair illegal means سے grab کیا جاتا ہے. And when you grab something, of course the negative part comes in. اب آپ ایک اتنا بتا دیجئے, آپ لوگ سب نے جتنا بھی, you spoke a lot on Sabra, we have very little time. Quick political question. power, لیکن talk about the social status میں جو ایک privileged elite کا capture آیا ہے, and where they are using their privileges in every single way. چھوٹی چھوٹی چیزیں, سڑک پہ آپ گاڑی کیسے ڈرائیو کرتے ہیں, جتنی بڑی گاڑی اتنا زیادہ آپ کا طاقتور آپ ہو جاتے ہیں. So how are we perpetuating that privileged status? وہ ہمارا کل ہو گیا تھا ایک سیشن آن پرکس پلاٹس پروٹوکول, وہ وہاں چھوڑ دیں, ٹھیک ہے نا جی. اچھا عامر دورانی, جلدی کوئک, وی ہیو ٹو موو آن. سر بہت پریشر نہ ڈالیں. جی میرا سوال بڑا سمپل ہے, اینڈ آئی تھنک پیچھے سے کوئی نہیں. بہت اچھی گفتگو رہی ہے. سوال میرا اتنا سادہ ہے, آپ نے یہ فرمایا کہ جی یہ جو اوپر کے طبقے پہ ہم سب ایک اشرفیہ کیپچر, ایلیٹ کیپچر کی بات کر رہے ہیں, رائٹ. میں اس کو ایلیٹ بارگن بھی کہتا ہوں, بہت سے لوگ اور کہتے ہیں کہ ایک سودا کیا ہے پاکستان کے اشرفیہ نے پاکستان کو کھانے کے لیے, سمپلی پٹ. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ سودا جو ہوا ہے یہ تو گلی مکان تھڑے سے لے کے اوپر تک ہوا ہے, اسی لیے آپ کو کوئی سروس نہیں ملے گی, کوئی ٹیئر نہیں ملے گا سوسائٹی میں جہاں یہ سودا طے نہیں پائے گا. تو کیا آپ اگر ایک یہ لوکل گورنمنٹ کا نظام لاتے ہیں تو کیا آپ کے پاس شیورٹی ہے کہ وہ ایلیٹ کیپچر ایگزاسبیٹ نہیں؟ آئی تھنک پہلی چیز تو آپ لوگ سمجھے نہیں. کوئی نہیں کہہ رہا ایلیٹ کیپچر از بیڈ. حبیب صاحب نے, سب نے کہا ایلیٹ کیپچر از گڈ. اٹس اے کوسچن آف واٹ کائنڈ آف ایلیٹ. ایلیٹ کیپچر ول آلویز بی دیئر. دا کوسچن از واٹ کائنڈ آف ایلیٹ. اچھا جی, کوئی پیچھے سے پوچھنا چاہ رہا ہے؟ اینی بڈی کوئکلی بولیں. جی السلام علیکم. ذرا ایک سیکنڈ پہلے پیچھے سے, جی بولیے. السلام علیکم. آئی ایم فرام انڈیو اینڈ مائی کوشچن از کہ آپ لوگ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں پاور اور ایلیٹ کو؟ از دیر اے ڈفرینس اور ڈو یو کنسیڈر اٹ ایز دا سیم تھنگ؟ دیٹس آل.
Good point. जी, anybody else out there? पीछे. जी अस्सलाम वालेकुम जी. एक छोटा सा सवाल था, यहाँ पे बात हुई पॉलिटिशियंस शायद एलीट हैं, लेकिन अभी पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं जो पॉलिटिशियंस हैं वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ती हैं उन्हें, और इवन इस मुल्क के वज़ीर आज़मों को हमने देखा उनको फांसी भी दी गई, वो कत्ल भी हुए, उनको मुल्क बदर भी किया गया और उनको अडियाला की भी सैर कराई जाती है. तो असल एलीट है कौन? वो सैलेरिएट है, वो लोग हैं जो इस मुल्क के तनख्वाहदार लोग हैं, वो लोग असल एलीट है, या वो क्रेम de la क्रेम है एलीट की, और पॉलिटिशियंस वो जो हबीब ने जैसे पहले बात Good की थी question. कि आपका क्वेश्चन आ गया. जी. आगे जी कोई और है? चले इधर सामने ले आए ये दो. जी मेरा क्वेश्चन है सर. जी बोलिए, कौन है, कहाँ है? सुनाई नहीं दे रहा. बोलिए बोलिए, खड़े हो सर जाइए. मेरा क्वेश्चन सर हबीब अकरम से है कि सर ने जिस तरह एलीट के बारे में बताया कि एक सिस्टम में एलीट ज़रूरी होती है, जैसे अफगानिस्तान में मतलब सिस्टम नहीं चल रहा हो, एक तरफ मैम ने कहा है कि एलीट है, जैसे चीनी का बताया है कि जैसे उन्होंने कंट्रोल किए हुए है, मेडिकल सिस्टम जैसे है कंट्रोल किए हुए है. क्वेश्चन पे आइए जल्दी से. क्वेश्चन यही है कि जो एलीट ने हमारे इस सिस्टम को तबाह किया हुआ है उसका सोल्यूशन क्या है? अच्छा जी, ठीक ठीक जी, बोलिए, इनको दीजिए क्विकली. Assalamu alaikum. My name is Asadullah. I'm from Paida. My question is, how does the concentration of economic power within the hands of few elites impact the income inequality? अगर हम देख लें कि किस तरह से सिर्फ एलीट जो है वो पॉलिटिशियन नहीं है, बाकी इसके अलावा और भी लोग हैं जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को भी वही देखते हैं, सब्सिडीज भी उनको जाते हैं, बाकी बिजनेस भी वो किस तरह से इम्पेक्ट कर रहे हैं बाकी. Assalamu alaikum. I'm Fatma Afzal from Fatma Open University. I wanted to ask that in several sessions, the suggestions that have been given, it is the role of local government. So how do you think we can bring the role of local government or at the forefront? Thank you. मेरा जल्दी से मीडिया से ये सवाल है कि ये सारा कुछ कैप्चर जो है ना लैक ऑफ इंफॉर्मेशन पे चलता है, तो जो आप लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि एक सोल्यूशन ये भी है कि पब्लिक को इश्यूज समझाएं थ्रेड बेयर ऑब्जेक्टिवली, बजाय इसके कि वो जो एक टॉक शोज में जो रोज तंग करते हैं. मैंने तो टीवी देखना छोड़ दिया. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. चले जी चले. अब अच्छा सा सवाल पूछें, इतनी मेहनत की आपको माइक देने में, पुराना सवाल ना पूछें. गुलजेब फ्रॉम पाइड. क्या आईने पाकिस्तान का फेल होना एलीट कैप्चर का बाइस बना? गुड क्वेश्चन. कौन पहले बोलेगा? I'll take the two legal questions. One was by a girl back there. आपने पूछा कि local government को forefront पे लाने का legal constitutional framework क्या है. हबीब अकरम साहब ने अभी उसके बारे में थोड़ा सा hint किया. मैं उसको contextualize कर देता हूँ. आईने पाकिस्तान के अंदर लोकल गवर्नमेंट का तज़किरा ही नहीं था 2010 से पहले, कोई तज़किरा नहीं था. वी वर साइलेंट. इससे पहले जितने लोकल गवर्नमेंट के लोकल गवर्नमेंट्स आई 70s के अंदर, उसके बाद वो मुख्तलिफ सिस्टम्स के नीचे आई, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्लग जो है वो एक्सप्रेस नहीं था. 2010 के अंदर 18वीं तरमीम में आईने पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 140 अलिफ 140A इंट्रोड्यूस करवाया गया. वो आर्टिकल ये कहता है कि हर सूबाई हुकूमत की, प्रोविंशियल असेंबली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो 3 चीज़ें पॉलिटिकल, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को डिवॉल्व करे लोकल गवर्नमेंट तक थ्रू अ लॉ. सो आर्टिकल 140A says it shall be the responsibility of the provinces to devolve political, administrative and financial power through law to the local government. That's all that exists in the constitution now. इस आइन की प्रोविजन के ताबे रहते हुए सूबों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी गई कि आप अपने अपने लोकल गवर्नमेंट के कवानीन बनाएं, जिनके नीचे लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम बनेगा. केपी ने अपना बनाया, पंजाब ने अपना बनाया, सिंध ने अपना बनाया. लेकिन क्योंकि इसके अंदर कोई टाइमलाइन स्टिपुलेटेड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई कॉन्सिक्वेंस स्टिपुलेटेड नहीं है कि अगर सूबा नहीं करेगा तो क्या होगा,
تو جب صوبوں نے متعلقہ صوبوں نے پنجاب نے اپنا قانون ریپیل کر دیا، سندھ نے اپنا کر دیا، بعد میں اینڈ میں کے پی نے اپنا کر دیا، تو عدالتوں میں کیسز فائل ہوئے تو عدالتوں نے صرف یہ کہا کہ نہیں آپ کو کرنا چاہیے، لیکن کیونکہ نہیں کر رہے تو کانسیکوینس کوئی نہیں ہے آئین میں لکھا ہوا، کسی کو سزا نہیں ملی، کوئی اس میں این ایف سی کا اوارڈ ختم نہیں ہوا، کوئی اس کا کانسیکوینس نہیں ہوا، یا اس کی کوئی ٹائم لائن اسٹیپولیٹڈ نہیں تھی آئین کے اندر. اس وجہ سے آج بھی آئین میں انکمبنٹ ہے کہ لوکل گورنمنٹس ہونی چاہیے، ہماری کسی صوبے میں لوکل گورنمنٹ نہیں ہے. تو حبیب اکرم صاحب نے یہ بات کی کہ بھارت کی طرح ہمیں آئین کے اندر ہی لکھ دینا چاہیے کہ یہ 5 سال بعد الیکشن ہوگا، الیکشن کمیشن کرائے گا، فلاں ڈیٹ پہ تاریخ دی جائے گی، اس طرح ڈیلیمیٹیشنز ہوں گی تاکہ صوبوں کے اندر جو ریلیونٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس کو ڈیفنکٹ نہ کر سکیں. دیٹس دا سولوشن ٹو یور کوسچن کہ لوکل گورنمنٹ کو کیسے آگے لایا جائے گا. vis-a-vis the collapse of the constitution, may I say کہ the collapse of the constitution is not because of the constitutional fabric being wrong. ہمارے آئین میں کوئی ایسی 1-2 چیزوں کے علاوہ جو ضیاء الحق صاحب نے انٹروڈیوس کروائیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دنیا کے دیگر آئین سے مختلف ہو. ہم نے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ برٹن سے انہیریٹ کیا. برٹن کامن ویلتھ کنٹری ساروں کے اندر چلتا ہے. دنیا کے اندر تقریباً 120 ممالک ہیں جس میں ریپرزینٹیو ڈیموکریسی ہے، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے. ہمارے پاس آئین کے اندر الیکشن کمیشن ہے، دنیا کے تمام آئین کے اندر الیکشن کمیشن ہے. ہمارے پاس آئین کے اندر افواج پاکستان ہے، دنیا کے آئین کے اندر ان کی افواج ہے. ہمارے آئین کے اندر ایگزیکٹو ہے، جوڈیشری ہے. اسٹرکچر ہمارا آئین کے فیلئر کا رسپانسبل نہیں ہے. آئین کے فیلئر کی کچھ اور رسپانسبلٹیز ہیں، اس میں سے کچھ سیاستدانوں کی ہوں گی، کچھ اداروں کی ہوں گی، کچھ عدالتوں کی ہوں گی، اس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں. بٹ اس کا سلوشن یہ نہیں ہے کہ آئین کو انڈو کر دیا جائے. جی نسیم بی بی. صابرہ نے جو بھی سوال کیا ایلیٹ کیپچر، آئی تھنک یہ مختلف ہم نے ٹرمز استعمال کیا. ایلیٹ از ایلیٹ، آئی مین جب آپ لفظ کیپچر کریں اسینشلی جو ہم سمجھے تھے وہ یہ تھا کہ ہم اس پر بات کر رہے ہیں کہ جو اسٹیٹ کی ریسورسز ہیں کس طریقے سے معاشرے میں ایک ایلیٹ جو انفلوئنشل ایلیٹ ہوتی ہے وہ کیپچر کر لیتی ہے، اور پھر وہ جو ریسورسز ہیں وہ عام شہریوں کے فائدے کی بجائے وہ ایک اسپیسیفک جو گروپ ہوتا ہے، چاہے وہ بزنس کا ہو، چاہے وہ ریئل اسٹیٹ ٹائکون ہو، چاہے کچھ ہو، ان کو فائدہ ملتا ہے. اور وہ ہمارے پاکستان میں اس کی بڑی ایگزامپلز ہیں. آپ بھی فرما رہے تھے کہ ایلیٹ بارگن بھی ہوتا ہے. دیکھیے ملک ساؤتھ کوریا میں بھی ایک ایلیٹ بنی، لیکن ان کو بڑے اسپیسیفک آبجیکٹیوز دیے اسٹیٹ نے کہ آپ نے یہ ایکسپورٹ بھی بڑھانی ہے، یہ بھی کرنا ہے. ہمیں لگتا ہے جو پاکستان میں ایلیٹ کیپچر ہوا ہے اس میں فائدہ انہی کا ہوا ہے جن کو یہ اسپیشل کنسیشنز ملے ہیں. اور مطلب وہ لمبی ڈبیٹ ہے، بٹ یو کین سی دا لیولز آف ایفیشنسی. ہاؤ کمپیٹیٹیو آر یو؟ آپ نے اوور پرائسنگ کی، اوور لائسنس اسپیسیفک کو دیے، ان کو دیے، آپ کا NDFC ختم ہو گیا، آپ کا IDBP ختم ہو گیا، آپ کا PIK ختم ہو گیا. اور آپ نے جب بھٹو کو ختم کرنا تھا تو آپ نے ایک پنجاب کی ایلیٹ بنائی، اس کو آپ نے کیا کیا نہیں دیا. میرا مطلب یہ تو our story is so deeply linked to the power game in this country and continues to be linked. اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ ہم جیسے ساؤتھ کوریا میں اگر ہوتا نا، یہاں بھی آپ کہتے ہیں جی اچھا اتنا آپ کو ملتا ہے، کنسیشن ملتا ہے، بٹ یو پرفارم ایٹ دس لیول. وی ڈونٹ سی دیٹ ان دس کنٹری. اور آپ میرا خیال ہے کہ ایک باقی تو سوال انہوں نے کر لیے، جواب دے دیے 2-3 کے اہم کے. ایک آپ کسی نے کہا تھا پاور ورسز ایلیٹ. جی اچھا، پاور اینڈ ایلیٹ نہیں، پاور اینڈ ایلیٹ آر ناٹ سینونیمس. پاور جو ان پریکٹس، اور ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں، پاور تو اس کے پاس ہے جو ایلیٹ کو کیپچر کرنے دیتا ہے اسٹیٹ ریسورسز. پھر وہ مطلب آپ اس کو آلٹرنیٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اصل میں the ones who call the shots are the ones who have the power at any given point, whether it's the khaki or whether it's the politician. اور اس سے پھر لیڈ بنتی ہے جو واپس آ جاتی ہے پاور گیم میں بھی. تو یعنی کہ اتنا سیپریٹ نہیں ہے، there is a lot of overlap.
اس پہ جو ایلیٹ لوکل گورنمنٹ پہ 100% واٹ حبیب از سیئنگ میک سینس, کیونکہ ہر پولیٹیکل پارٹی نے بعد میں کوشش کی ٹو بیک آف فرام ڈیولیوشن آف پاور ہے نا. آپ لوکل گورنمنٹ دیتے ہیں, اس کا مطلب کہ پھر آپ اس لیول پہ اپنی پاور آپ نے آگے دینی ہے. تو پولیٹیشین نے پروونشل لیول 18th امینڈمنٹ میں کیا ہوا, پروونس کے بعد آپ آگے گئے نہیں. فائنلی لیک آف انفارمیشن, بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں, جو میڈیا کا رول بن گیا, اور اس میں کچھ حالات بھی ہیں, کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہے. میڈیا تو اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, اس نے اس کو مارا, اس سے یہ, مطلب پالیسی جو سبسٹینٹیو ڈسکشنز ہیں, اور انفارمیشن کسی حد تک دے بھی دیتے ہیں. دیکھیے بہت سی انفارمیشن دے دیتے ہیں, لیکن انفورسمنٹ کا جس طرح ندیم کہہ رہے تھے کل پروگرام ہوا ہے اس پہ کہ انفورسمنٹ کیوں نہیں ہوتی. پھر آپ کی ریگولیٹری اتھارٹیز جو ہیں دے آر, مطلب ہاؤ افیکٹو آر دے, اتنا بڑے سوال ہیں. سی ڈی اے کو دیکھیے گا, سی ڈی اے کبھی کچھ گرتا ہے پھر بنتا ہے, پھر گرتا ہے بنتا ہے, اور سب برا بھلا کہا جاتا ہے ان کو جو بنا رہے ہیں. واٹ از سی ڈی اے ڈوئنگ؟ تو یہی چیز کو آپ لے جائیں اور معاملات پہ کہ انفارمیشن ہوگی بھی, لیکن ریگولیٹری باڈیز کے پاس کتنی اتھارٹی ہے, وہ پورا ایک اور ہی معاملہ ہے. تھینک یو جی. یہ حبیب صاحب, بیفور آئی گیو یو دا فلور, ایک چھوٹی سی چیز کی ہم اکنالجمنٹ کر دیں. ہماری فوج آ گئی ہے بچوں کی. یہ سویٹ ہومز کے بچے ہیں, ماشاءاللہ بڑی ڈسپلن سے آتے ہیں, اور انہوں نے کل ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ بھی کیا. سویٹ ہومز کے بچے ہیں, انہوں نے کل ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ بھی کیا تھا, اپنی کہانی بھی سنائی تھی, اور ماشاءاللہ بڑے ڈسپلن اینڈ بڑے غور سے سنتے ہیں. تو میں اس کے لیے ان کے لیے چاہتا تھا پہلے ہم تالی بجا دیں, اور پھر حبیب صاحب اوور ٹو یو. مجھے ایک بات بتائیے, یہ سعد صاحب کی بڑی وہ فیتھ ہے, ہی از اے لائر, لاء میں بڑا فیتھ ہے. میں ذرا تھوڑا پیچھے ہٹ جاتا ہوں لاء سے, بیکاز ایک میرا استاد تھا جو اب استانی بن گئی ہے, دیٹس اے ڈفرنٹ بال گیم, اور اس نے بڑی اچھی کتاب لکھی, وہ کہتی ہے الٹیمیٹلی اٹس آل ویلیوز. ہمارے پاس ویلیوز کیا ہے؟ برطانیہ میں تو ایک وزیر اعظم, اس نے ایک پارٹی کی تھی, اس کو اترنا پڑا. دوسرا وزیر اعظم ریفرینڈم ہار گیا, اس کو اترنا پڑا. ان میں غیرت ہے, ہمارے میں غیرت ہے, ہم اتریں گے کبھی, ہمارے میں غیرت ہے. وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں دوبارہ واپس نہیں آتے, ہمارے پرائم منسٹر دوبارہ واپس آ کے بیٹھ جاتے ہیں اسمبلی میں. تو یہ غیرت کا کانسیپٹ لے کریں ذرا تھوڑا سا. قانون دراصل جب ویلیوز ختم ہوتی ہیں تو اس جگہ کو, اس خلا کو جو چیز پر کرتی ہے وہ قانون ہے. اصول ویلیوز ہیں, اور اصول عہد کا فہم ہے, اور عہد کے اندر پائی جانے والی اخلاقیات ہیں. قانون ان کو انفورس کرنے کا نام ہے. اور اگر ویلیوز نہ ہوں تو سعد ڈائسی نے کہا تھا غالباً کہ یہ قانون ایک ایسا ڈھانچہ ہے جس کو دیکھ کے ڈر آئے گا آپ کو. گوشت پوست اور اس کا حسن جو ہے وہ ویلیوز ہیں, اور پاکستان میں ہمیں ڈھانچہ ہی کڑکڑاتا ہوا نظر آتا رہتا ہے, ویلیوز کہیں نظر نہیں آتی. ویلیوز کی امپورٹنس پاکستان میں پتہ نہیں کب آئے گی. جو ایلیٹ کیپچر کی ٹرم ہے, بڑے اس پہ ذکر ہوا ہے, تو میں اس پہ تھوڑا سا ایک واضح کرنا چاہوں گا کہ میرا خیال ہے کہ ایلیٹ کیپچر فی نفسی ہی ایک دوسرے سے متصادم ہے. یعنی یہ اصطلاح ہی متباین ہے کہ اس کا کیپچر اور ایلیٹ ایک دوسرے سے ملتا نہیں. ایلیٹ وہ لوگ نہیں ہیں جو کیپچر کرتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ایلیٹ وہ لوگ نہیں ہیں جو کیپچر کرتے ہیں. جو کیپچر کرتے ہیں وہ نوسر باز کرتے ہیں. ایلیٹ قانون شکن نہیں ہوتی, قانون کی محافظ ہوتی ہے. قانون شکن جو ہے وہ نوسر باز ہوتا ہے, جو فراڈ کرتا ہے, اور خود کو وہ اپنے اوپر ایلیٹ کی چادر اوڑھ لیتا ہے, ایلیٹ کا ماسک لگا لیتا ہے. وہ ایک بہروپیہ ہوتا ہے جو دراصل جرائم پیشہ ہوتا ہے, لیکن وہ خود آ کے اپنی گاڑی کے زور پہ, اپنے اچھے فرنیچر کے زور پہ, اپنے بڑے گھر کے زور پہ, اور بعض اوقات اپنے بچوں کی تعلیم کے زور پہ وہ اس ایلیٹ میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے. تو لہٰذا ایلیٹ کیپچر کی بجائے میرا خیال ہے کہ کوئی اور ٹرم اس میں بہتر ہونی چاہیے. دوسری بات کہ پاور میں اور ایلیٹ میں کیا فرق ہے. دیکھیے, ایلیٹ کا مطلب پاور نہیں ہے, جیسے ابھی نسیم نے کہا, ایلیٹ کا مطلب پاور نہیں ہے, اور پاورفل لوگوں کا مطلب ایلیٹ نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایلیٹ میں تو ہوتے ہیں دنیا کی نارمل سوسائٹی میں, ہماری سوسائٹی میں ایسا نہیں ہے. انفارچونیٹلی کچھ عرصہ پہلے تک تھا, اب ایسا نہیں ہے. اب ایلیٹ میں وہ لوگ, پاکستان میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو دراصل قانون شکن ہیں
اور اپنی قانون شکنی کو تحفظ دینے کے لیے انہیں طاقت کی ضرورت ہر وقت رہتی ہے. آپ ذرا دیکھ لیجئے, آپ کہیں بھی کسی بھی خوشحال اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں, وہ خوشحال جنہیں ہم سو کالڈ ایلیٹ کہہ سکتے ہیں, انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے ایک پولیس والے سے دوستی بنائی ہوئی ہے, اعلیٰ پولیس والے سے دوستی بنائی ہوئی ہے. انہوں نے کسی ایک اعلیٰ افسر سے دوستی بنائی ہوئی ہے. اچھا, کچھ کیسز میں انہوں نے وکیلوں سے دوستی بنائی ہوئی ہے, اور آج کل رواج یہ چل نکلا ہے کہ ٹی وی چینل ہی کھول لو. مطلب کام یہاں تک پہنچ گیا ہوا ہے اور ہم ان کی نوکری کرتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہاں پہ تو آوے کا آوا بگڑ چکا ہے. دوسری بات ہے کہ لاسٹ ہی میں عرض کروں گا کہ آپ نے کہا تھا کہ ایشوز کو سمجھائیں. دیکھیے یہ بڑا آسان بات ہے کہ آپ کہہ دیں کہ ایشوز کو سمجھائیں. ایک مجھے بتائیے کہ معیشت جو ہے, معیشت تو اپنی کم ترین شکل میں قبرستان میں بھی جاری رہتی ہے. جنگ زدہ علاقوں میں بھی معیشت چل رہی ہوتی ہے. آپ کا کیا جاتا ہے؟ آپ کا ریاستی نظم ٹوٹ جاتا ہے. آپ کا جو اسٹیٹ ڈسپلن ہے جب وہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد باقی چیزوں کا ہونا یا نہ ہونا اس سے فرق نہیں پڑتا. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارا اسٹیٹ ڈسپلن ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمارے صدر نے چیف الیکشن کمشنر کو بلایا, اس نے کہا میں نہیں آتا. کیا پاکستان میں یہ تصور اس سے پہلے تھا؟ یہاں پر بڑے بڑے عہدیداروں کو برسر مجلس, برسر اجلاس جس طرح کا ان کے ساتھ سلوک ہوا ہے, جس کا ہمیں کچھ پتہ بھی ہے, لیکن یہاں پر حوصلہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے اور تاب بھی نہیں لا سکتا کہنے کی, جس توہین آمیز انداز سے ہم اپنے لوگوں کو, بڑے لوگوں کو ڈیل اور ٹریٹ کر رہے ہیں. کیا ہمارا ریاستی نظم باقی ہے؟ ہمارے ریاستی نظم کو خطرہ ہے جس کے ساتھ سارے ایشوز جڑے ہوئے ہیں. اگر یہ خدا نخواستہ اگر آپ کا ایشو, یہ آپ کا مسئلہ حل نہ ہو سکا تو پھر معیشت کیا, سماج کیا, یہ سب کچھ, یہ سارا تارو پو تانا بانا جو ہے وہ بکھر جائے گا. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. وی ہیڈ اے لولی پینل. اس کا صرف ایک نقصان ہوا ہے کہ کھانے کا وقت کم ہو گیا ہے, تو میرا خیال ہے آج روزہ ہی رکھیں بہتر ہے, کیونکہ صرف 25 منٹ میں دوسری سیشن شروع ہو جائے گی. تو جس میں اتنا تقویٰ نہیں, روزہ نہیں رکھ سکتا, تو وہ جا کے کھا لے, ورنہ علم کی بھوک ہی کافی ہے. یہاں بیٹھے رہیں. تھینک یو. تھینک یو سو مچ.